ہے تو انسان کے پاس جب قلم آتا ہے تو انسان کی تقدیر سنورنے لگتی ہے. اس لیے انسان چاہتا ہے کہ ہمارے پاس قلم آئے تو ہماری تقدیر سنور جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے قلم کے ساتھ ساتھ کہ وہ صاحب زبان ہو، صاحب لسان ہو، صاحب علم ہو. جب وہ صاحب علم ہوگا تو اس لیے ضروری ہے ساتھ ہی ساتھ میں اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت والا ہونا چاہیے. ورنہ قلم بھی ہو، زبان بھی ہو، فصاحت و بلاغت سے لبریز ہو، لیکن عقیدہ اشرف علی تھانوی جیسا ہے تو وہ لکھے گا کہ محمد اور احمد جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. اس لیے جب کسی کا قلم بہکتا ہے تو اس کا عقیدہ بہک جاتا ہے. جب کسی کا قلم بہکتا ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کو ان کی شان میں گستاخیاں لکھتا ہے. اس لیے جب کسی کا قلم بہکتا ہے تو اس کا عقیدہ بہک جاتا ہے. اشرف علی تھانوی کا عقیدہ بہکا تو اس کا قلم بہک گیا ہے، اور اشرف علی تھانوی کے ماننے والوں کا عقیدہ بہکا تو اس کا قلم بہک گیا ہے. اسماعیل دہلوی کا عقیدہ بدلا تو اس کا قلم بہک گیا ہے. اسماعیل نانوتوی کا قلم بدلا تو اس کا عقیدہ بہک گیا ہے. اور ملا جیون کا قلم بدلا، عقیدہ بدلا تو اس کا عقیدہ بدل گیا ہے. ملا نصیر حسن کا جب قلم بدلا تو اس کا عقیدہ بدلا، اور عقیدہ بدلا تو اس کی زبان بدل گئی ہے. لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت پر. اعلیٰ حضرت کا جب عقیدہ سنورتا ہے تو قلم سنور جاتا ہے، اور حضور تاج الشریعہ کا جب عقیدہ سنورتا ہے تو قلم سنور جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جب اپنے قلم کو سنوارا ہے تو لکھنے پر کہتی اعلیٰ حضرت نے جس کا نام محمد علی ہے وہ مالک مختار بھی ہے، اور اگر اس کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے بلکہ باطل نہیں ہوتی. اس لیے جب قلم عقیدہ سنورتا ہے تو قلم سنورتا ہے، اور جب عقیدہ بہک جاتا ہے تو اس کا قلم بہک جاتا ہے. تو ہمارے اور آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں جب قلم ہو تو لہذا اس کا عقیدہ سنور رہا ہے، اور اس کا عقیدہ جب سنورے گا تو ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے عقیدوں کو سنوار کر رکھ دے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے بچے کا عقیدہ بہتر ہونا چاہیے. آپ کا بچہ جسے آپ مدرسے میں داخلہ کرواتے ہیں تو کتنے یہ ہے کہتے ہیں صاحب مسجد مدرسہ بنانے سے کیا ہوگا، ان مدرسے کے بچوں کو پڑھا کر کیا ہوگا. یہ جو بچے فیض العلوم کے آئے ہوئے ہیں ان بچوں کو عالم دین بنانے سے کیا ہوگا. آج ڈی موٹیویٹ کرنے والے بھی لوگ گاؤں میں موجود ہیں، ان کی خاندان کو لوگ پڑھانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں فلانے صاحب آپ پڑھا دیں گے تو آپ کا بچہ 5,000 7,000 پائے گا، کیا ملے گا پڑھا کر. میں کہتا ہوں تم بتاؤ نواب رام پور کو کیا ملا جس نے 280 سال تک نوابی کی ہے. مر گیا، مٹی میں مل گیا، نام لینے والا کوئی نہیں ہے. نواب واجد علی لکھنؤ کو کون نہیں جانتا، لیکن نام لینے والا کوئی نہیں ہے. بہت زیادہ سے زیادہ 2 جلدوں میں اور 2 اوراق میں تاریخ کے صفحات پر اس کا نام مشتمل ہے، اور 2 دفتروں میں درمیان بند ہے. پوچھا جائے نواب حیدرآباد کا نام لینے والا کون ہے تو کوئی نہیں ہے. نواب آصف الدولہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. نواب حیدرآباد نظام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. لیکن قربان جاؤ اسی ہندوستان میں 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت عالم دین ہے، اور جب عالم دین بنے تو اللہ اکبر آج ہندوستان میں ہی نام نہیں ہے بلکہ اگر مسجد اگر شری لنکا میں بن رہی ہے تو مسجد شری لنکا والے بنا رہے ہیں. نام مسجد کا مسجد رضویہ رکھا جا رہا ہے. نام لندن مسجد لندن میں بنائی جا رہی ہے. نام مسجد میں لندن میں نام رکھا جا رہا ہے مسجد رضا. اور وہاں پر اگر لائبریری کام ہو رہی ہے تو اعلیٰ حضرت لائبریری قائم ہو رہی ہے. اگر پوچھا جائے نائجیریا میں وہاں پر دارالفتہ قائم ہو رہا ہے تو دارالفتہ کا نام اعلیٰ حضرت دارالفتہ رکھا جا رہا ہے. ہندوستان میں جہاں آپ بیٹھے ہیں امبیڈکر نگر کی سرزمین سے اور آپ کا بریلی کی دوری غالباً 650-700 کلومیٹر کی ہے. 750 کلومیٹر دور پر بھی آج اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے. آپ کے اسی بنارس کی پی ایچ یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت کے نام پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے. لکھنؤ کی یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت کے نام پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے. ہندوستان میں 87 یونیورسٹیوں
سے زیادہ ایسی جگہ ہے جہاں پر الگ الگ زبان میں لوگ اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. پوچھا جائے کیمبرج یونیورسٹی لنڈن میں اعلیٰ حضرت کے نام پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے. بلا مبالغہ کہنے نہیں دیا جائے کہ اعلیٰ حضرت عالم دین ہے، لیکن جب انہوں نے علم سیکھا اور عاشق رسول ہوئے تو اعلیٰ حضرت کا چاروں طرف ڈنکا بج رہا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت والماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سیکھنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. میرے آقا کی حدیث شریف ہے علم اور عالم و جاہل میں اتنا فرق ہے کہ 700 درجے کا فرق ہے. 700 درجہ عالم کا جاہل سے زیادہ ہوتا ہے اور ہر 2 درجے کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن جابر اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت عبداللہ ابن جابر فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر جب میدان محشر برپا ہوگا اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا زاہدین عابدین متقی پرہیزگار نمازی حضرات جنت میں جائے تو انہیں جنت میں جانے دیا جائے گا. متقی جب جائے گا تو جنت میں جائے گا. عالم جب جنت میں جائے گا تو فرشتے روک لیں گے کہاں جا رہا ہے. فرشتے سے کہے گا عالم میں جنت میں جا رہا ہوں. فرشتہ کہے گا اے اللہ کے بندے تو جنت میں نہیں جائے گا. عالم کہے گا کہ زاہد ابھی ابھی گیا ہے، عابد ابھی ابھی گیا ہے، متقی پرہیزگار ابھی ابھی گیا ہے اور مجھے روکا جا رہا ہے. فرشتہ کہے گا وہ زاہد و عابد ہے، وہ جنت میں اکیلے جائے گا اور رب چاہتا ہے اے عالم دین تو جائے تو جسے چاہے اسے جنت میں لے جائے. عابد جائے تو اکیلے جائے اور زاہد جائے تو اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے جائے. اللہ اکبر. عالم کی بہت بڑی فضیلت ہے، عالم کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. جس کو تم یہ سوچتے ہو وہ ماہانہ پگار کم پاتا ہے، وہ تنخواہ کم پاتا ہے، یہ سوچتے ہو وہ مجبور ہے. اللہ فرماتا ہے یخشونہ ولا یخشون احدا. اے عالم دین تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے مغفرت کی اور تمہارے روزی کی اور تمہارے ذمہ دار تمہاری عزت کی ذمہ داری تمہارے رب نے اٹھا لی ہے. اور آسمان میں اڑنے والے پرندے، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں اور سوراخ میں رہنے والی چونٹیوں کی ذمہ داری رب نے دے دی ہے کہ عالم دین کے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کیا کرے. عالم کا مقام بہت بلند ہے. میں 20 منٹ میں کیا آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن اتنا جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی حدیث شریف ہے جب آپ ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر، سائنٹسٹ بنتے ہو، وکیل بنتے ہو، اکیلے جنت میں جاؤ گے نہیں جاؤ گے کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے اگر نیت یہ ہے کہ ہم وکیل بن جائیں گے تو بیواؤں کا مقدمہ فری میں لڑیں گے. وکیل اگر ہم وکیل بن گئے تو انشاءاللہ مسلمان جو غریب ہے یا جو ہماری زمینیں مسجد و مدارس کی ہے انشاءاللہ خانقاہوں کی فی سبیل اللہ ہم مقدمہ لڑیں گے. تو اب یہ نیت کر کے آپ نے اگر وکالت کی ہے تو انشاءاللہ یہ وکالت آپ کے لیے فائدہ دے گی اور آپ جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے ڈاکٹر ہے، اللہ کے رسول کی حدیث شریف ہے نیت المومن خیر من عملہ. میرے آقا کی حدیث شریف ہے کہ انسان کی نیت اس کے 1000 گنا عمل سے بہتر ہے. اس لیے اگر آپ کی نیت مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی ہے تو انشاءاللہ یہ عمل یہ علم دونوں آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. لیکن اگر آپ کی نیت پیسہ کمانا ہے، اگرچہ عالم اور مفتی بن جائیے لیکن اگر یہ نیت ہے کہ ہمارے علم کی شہرت ہو، اگر یہ نیت ہے کہ ہم پیسہ کمائیں گے عالم بننے کے بعد، اب عالم دین بننا حرام اور ناجائز ہے. اس لیے عالم دین بنیے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. اب عالم دین بننا جنت میں جانے کے لیے سبب ہے. اس لیے نوجوانوں اور اس گاؤں کے مسلمانوں، آپ چاہتے ہو آپ کے بچے ترقی کریں تو آپ اپنے بچوں کو پڑھائی لکھائی کرائیں، آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے. آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم پڑھائیے، اردو میڈیم پڑھائیے، جہاں پڑھانا ہو پڑھائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شریعت مصطفیٰ بتائیے کیا چیز. جن کی شہزادی نے علم دین حاصل کیا ہے اس کو اتنا پتا حرام و حلال کیا ہے، جائز و ناجائز کیا ہے، ایمان اور کفر کیا ہے. آج ہماری بچیوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے پاکی ناپاکی کیا چیز ہوتی ہے.
حرام و حلال کیا چیز ہے. اس لیے آپ اپنے بچیوں کو سنی ادارے میں بحمدہ تعالیٰ جو مسلک اعلیٰ حضرت کی پابندی کے ساتھ جو اس پر پابند ہوں ان اداروں میں آپ اپنی بچیوں کا داخلہ کروائیں، اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں. ایک چھوٹا سا فارمولہ دیتا ہوں اور یہی بات اپنے ختم کرتا ہوں. ہندوستان میں 8 لاکھ سے زیادہ ہمارے مسلمان کی بچیاں ارتداد کی شکار ہو چکی اور انہوں نے کورٹ میرج کر لیا. میرے پاس 4 لاکھ تک کے میرے پاس ڈاٹا موجود ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں اور شادی میں آپ 4 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ شادی چل ہی جائے گی. اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ابھی تک تو بہو جھگڑا کرتی تھی ساس سے اور سسر سے اور نندوں سے، اب سگی بیٹی سگی ماں سے جھگڑا کرتی. سگی بیٹی سگی ماں سے جھگڑا کرتی تو پھر ماں کہتی ہے کہ جب تو کنوارے پن میں جب شادی نہیں ہوئی تو مجھ سے اتنا جھگڑا کر رہی ہے، شادی کے بعد تیرے سسرال میں کیا حال ہوگی تجھے نہیں معلوم. اور یہ گھر کا ہر گھر کا رونا ہے. تو اگر چاہتے ہو 4 لاکھ 7 لاکھ بچ جائے تو اپنی بچیوں کو پردے میں رکھو اور پردے کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کو مدرسے میں داخلہ کرواؤ. جب مدرسے میں داخلہ کرواؤ گے تو بچی جب آپ کی پڑھ کر آئے گی مدرسے سے تو انشاءاللہ جس ماں کو سلام نہیں کرتی ہے، جس باپ کو سلام نہیں کرتی، وہی بچیاں اپنی ماں کو انشاءاللہ اپنے والد کو سلام کرتے نظر آئے گی اور وہی بچی انشاءاللہ آپ کی فرما بردار ہو جائے گی. میری خانقاہ پہ آئے دن شکایت آتی ہے، حضرت سال بھر ہو گیا میری سگی بیٹی مجھ سے بات نہیں کر رہی. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا سماج. سگی بہنیں سگے بھائی سے بات نہیں کر رہی، سال بھر ہو گیا 6 مہینہ. یہ کیا ہے؟ ہم نے گھر میں کیا رکھا اپنا؟ ہم نے 7 بجے تک سو اٹھنا شروع کیا. ہماری بیٹی بھی 7 بجے سو اٹھ رہی ہے. کل کو ہم چاہتے ہیں سسرال کے بعد جانے کے بعد وہ جنتی لڑکی ہو جائے، نہیں ہوگی. کیوں؟ ہم نے اس لیے کہ ہم خود 7 بجے سو کر اٹھے ہیں. ہم نے اپنی بچی کو کبھی فجر میں جگایا نہیں. فجر میں جگایا ہوتا، نمازیں فجر پڑھائی ہوتی، اس کے بعد تلاوت کا ہنر سکھایا ہوتا تو انشاءاللہ وہ بچی تلاوت کر رہی ہوتی تو آج شکوہ شکایت کا موقع نہ آتا. چاہتے ہو گھر میں جھگڑے نہ ہو تو اپنے بچوں کو فجر میں جگاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. اور یہ جو بچے ہیں یہاں طالب علم جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان طالب علموں کو اپنی حقیقت نہیں پتا ہوتا. یہ بڑی مشکل سے مدرسے کے لوگ ان کو پکڑ کے رکھتے ہیں. ظہر کا اذان ہو تو کوئی لیٹرنگ میں بھاگ رہا ہے، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے، کوئی بڑی مشکل سے مدرسہ چلتا ہے. اور بیچارے اللہ خیر کرے ان مدرسے میں جہاں گورنمنٹ مدرسہ ہے وہاں تو بہت مجبوری بیچارے استبل خانہ ہو گیا آج کل. جہاں 250-250 بچے ہوتے تھے آج 25 بچے بھی نہیں، کھانا پوری نہیں ہو پا رہی. پرائیویٹ مدرسوں سے بیچارے جو ہے بچے کے لائے جائے، بہت خراب حال. اور یہ جو مدرسے کے طالب علم ہیں ان کو اپنی حقیقت دستار بندی کے بعد پتہ چلتی ہے. اس کے بعد پتہ چلتی ہے دستار بندی کے بعد اگر یہ اپنا 5 سال قیمتی اپنے آپ کو دے دے تو انشاءاللہ 80 سال تک بڑھاپا ان کے اوپر ناز کرے گا. ایک 9 سال کا بچہ گاؤں کے باہر آ کر روزانہ ایک مولوی صاحب کو دیکھتا سلام کرتا، السلام علیکم حضرت، وہ جواب دیتے وعلیکم السلام. 6 مہینہ گزر گیا. مولوی صاحب نے کہا بیٹا تو روز سلام کرتا ہے، کیا بات ہے؟ کہا حضرت عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، سلام کرنا آقا کی سنت ہے. سبحان اللہ. تو اس عالم نے جواب دیا بیٹا کوئی کام ہو تو بتاؤ. کہا کوئی کام حضرت نہیں، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا حضرت گاؤں میں کہاں جاتے ہیں آپ میرے گاؤں میں؟ کہا فلاں کے بچوں کو دین سکھانے جاتا ہوں. کیا پڑھاتے ہیں؟ قرآن اور حدیث پڑھاتا ہوں. عرض کیا 9 سال کے بچے نے حضرت اگر مجھے بھی اپنی شاگردی میں لے لیں اور میں بھی آپ کا شاگرد، آپ میرے استاذ ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہوتی. استاذ نے کہا بیٹا ایسا ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور ابھی جا کے ظہر پڑھانا ہے، لہذا میں تجھے اپنی شاگردی میں نہیں لے سکتا.
بچے نے کہا حضرت یہاں سے مسجد کتنی دور ہے؟ کہا 6 کلومیٹر دور ہے۔ بچے نے کہا حضرت آپ آتے کس چیز سے ہیں؟ کہا یہ گھوڑا ہے اسی سے آتا ہوں۔ بچے نے کہا حضرت گھوڑے کا لگام پکڑ کر آگے آگے میں دوڑتا رہوں گا، سوال کرتا رہوں گا اور آپ گھوڑے پہ بیٹھ کر جواب دیتے رہیں گے، اس طریقے سے آپ میرے استاد، میں آپ کا شاگرد ہوا۔ کہا حضرت یہ تو کر ہی سکتا ہوں۔ حضرت نے کہا بیٹے یہ تو کر ہی سکتا ہوں۔ بچے نے لگام پکڑ کے دوڑنا شروع کیا۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، 3 4 سال نہیں، 6 سال تک مکمل وہ دوڑتا رہا، سوال کرتا رہا، استاد جواب دیتے رہے، اور 6 سال کے بعد وہ بچہ جب عالم دین بن کر نکلا تو اسی بچے کا نام حضرت محمد غزالی بن گیا۔ 5 سال اپنے آپ کو دے دو، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ اور 5 سال اگر تم نے جھوٹ کا کہا پیٹ میں درد، سر میں درد ہے، تو آج تک پوری دنیا کے ڈاکٹر حیران پریشان ہے کہ یہ پیٹ اور سر کے درد کی مشین نہ پیدا کر پائی سائنس۔ تو لہذا اگر چاہتے ہو تمہاری زندگی سنور جائے تو تم اپنی قدر کرو اور اپنے وقتوں کی قدر کرو۔ انشاءاللہ اگر تم نے 6 سال 5 سال اپنے آپ کو دے دیا ہے تو بڑھاپا تم پر ناز کرے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ تم کو ماں باپ نے بھیج دیا، بڑی امید سے تمہارے ماں باپ نے تمہیں مدرسہ بھیجا ہے، تمہاری ماں کی تم سے بڑی امیدیں ہیں، تمہارے والد کی تم سے بڑی امیدیں ہیں، تمہارے خالاؤں کی تم سے بڑی امیدیں ہیں، تمہارے چچا بڑے ابا تمہارے دادا کی بڑی امیدیں ہیں، اور کسی کی امید پر پانی مت پھیرو۔ جب تم عالم بن کر جاتے ہو تو پورا علاقہ مبارکباد دیتا ہے، اور جب تم تعلیم چھوڑ دیتے ہو، دوران طالب علم مدرسہ چھوڑ دیتے ہو، تو تمہارے گھر والوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور میں تمہیں بتا دوں، آج تم کرسی پہ بیٹھے ہو، کل انشاءاللہ اسٹیج پر بیٹھو گے، کل مسجد کے امام بنو گے۔ اگرچہ وقت کا بہترین کوئی بڑا سا بڑا کوئی بھی مالدار ہو جائے، لیکن تم یہاں سے عالم بن کر جب بمبئی یا کہیں بھی میٹرو سٹی میں جاؤ گے تو بڑا سیٹھ آ جائے گا تمہارے علاقے کا، بمبئی میں ایئرپورٹ یا اسٹیشن پہ تمہاری اٹیچی پکڑنے کے لیے ہاتھ چومے گا، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ یہ تو ارب پتی صاحب میرا ہاتھ چوم رہے ہیں، اپنے فلیٹ میں لے جائے گا، تمہیں بٹھائے گا صوفے پہ اور خود بیٹھے گا نیچے، مالا پہنائے گا۔ آپ کہو گے اتنی عزت، آپ بھی اوپر بیٹھیے۔ وہ کہے گا میں ارب پتی ہو سکتا ہوں، لکھ پتی ہو سکتا ہوں، میں ہزاروں کی دکان کا مالک ہو سکتا ہوں، مجھے سب مل سکتا ہے، لیکن نائب پیغمبر اعظم کا خطاب نہیں مل سکتا۔ اگر نائب پیغمبر اعظم کا خطاب مل سکتا ہے، 3 علماء کرام کو مل سکتا ہے، اور کسی کو کبھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے علماء کے برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ بس اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت نہیں ہے، 2 منٹ بچا ہوا ہے 1 بجنے میں۔ میں اپنی بات انہی الفاظ انہی جملوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمارے مومن المسلمین پر فضل و کرم عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اپنے بچے کو تعلیم دین سے آراستہ اور پاراستہ کر سکیں۔ جہاں سے بچی حیات العلوم سے پڑھی ہوئی وہاں کے بھی معلمات حضرات تشریف لائیں، میرے بعد انشاءاللہ العزیز ان کا بھی بیان ہونا، اور عورتوں کی محفل ہوگی۔ آپ سوچئے نا، ابھی وہ بھی قال اللہ قال رسول سنائیں گے، آپ کی ماں بہن بیٹیاں حیرت زدہ ہو جائیں گی۔ ہم اسی منہ سے گالی بکتے، اسی منہ سے یہ بھی برقعے والے آ کے اللہ رسول سنا رہی ہیں، تو آج شرم سے لوگ پانی پانی ہوں گی کہ اللہ اکبر، یہ قرآن و حدیث سنائی جا رہی ہے، اور ہم یہاں گاؤں میں ایک دوسرے کی چغل خوری، حسد اور برائی میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، آج آپ ان کا بیان سن کر ہماری ماں بہنیں انشاءاللہ توبہ کریں گی اور نماز کی پابند ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے کہ عورتوں کے لیے مردوں کی 100 تقریر الگ، اور عورتوں کی عورتوں کے لیے تقریر۔ جہاں تک میرا اپنا خیال اور ذہن یہ جاتا ہے، مولا کی بارگاہ میں دعا ہے اس میں کام رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رسول کی حدیث شریف فرماتے ہیں، یہ حدیث اللہ فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے اندر سب سے زیادہ کوئی کام پسند ہے رب کو تو قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سیکھنا اور سکھانا، اس سے بڑا کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو